السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج میں 7 سوال لے کر کے آیا ہوں جن سوالوں سے آپ کا دماغ اور دل اور آپ کی زندگی میں ایک کھلبلی مچ جائے گی. آپ کا دل ہل جائے گا, آپ کا دماغ گھوم جائے گا. میں سوال آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی, اس کے میں جواب بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ سوال سن لیں. سوال نمبر 1, جنت کہاں ہے؟ سوال نمبر 1, جنت کہاں ہے؟ دوسرا سوال ہے سوال نمبر 2, جہنم کہاں ہے؟ اب تیسرا سوال سنیے. سوال نمبر 3, سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سوال نمبر 4, حور عین کون ہے؟ حور عین کون ہے؟ سوال نمبر 5, ولدان المخلدون کون ہیں؟ ولدان المخلدون کون ہیں؟ سوال نمبر 7, عرفہ کیا ہے؟ اور لاسٹ سوال نمبر 7, قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہوگی؟ بالکل انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک بنے رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملے تو انشاءاللہ دیکھیں سوال بھی بہت ہی لاجواب ہیں اور الحمدللہ جواب بھی بہت ہی پیارے ہی ہوں گے. تو انشاءاللہ سنیے میں بتانے والا ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش و اپیل یہ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا. ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا. ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے نا اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں ان سوالوں کے تعلق سے, اللہ کیا فرماتا ہے ان سوالوں کے تعلق سے, تو بالکل شیئر کر دینا. آئیے میں یہاں سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آپ نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے میں بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے, بس یہی کہوں گا شیئر کر دینا. آئیے سوال نمبر 1, جنت کہاں ہے؟ تو جواب اس کا سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت 7 آسمانوں کے اوپر, جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر جتنی چیز ہے نا, یہاں تک کہ زمین آسمان ساری کی ساری ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گا. لیکن جنت میں ہم لوگ قیامت کے دن جائیں گے نا, تو آخرکار جنت, تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور 7 آسمانوں سے جدا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آسمانوں سے اور جنت کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ 7 آسمان قیامت کے دن فنا اور ختم ہونے والے ہیں. جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے, جنت ختم نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ رہے گی. جنت کی چھت عرش رحمان ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا سوال کا جواب ہو گیا. اب دوسرے سوال کی اور پڑھتے ہیں دوستو, تو سن لیجئے انشاءاللہ. دوسرا سوال ہمارا کیا تھا؟ جہنم کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ تو جواب نمبر 2, جہنم کہاں ہے سن لیجئے. جہنم 7 زمینوں کے نیچے, اللہ اکبر, جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے. بے شک قرآن مقدس میں ذکر ہے, قرآن مقدس میں ذکر ہے دوستو. جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے. جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جہنم اور جنت دونوں قریب قریب ہیں, لیکن ایسا نہیں, اس کے بازو میں نہیں. جس زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے. اللہ اللہ, حق ہے یہ. جس زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے. اس کے علاوہ 6 زمین اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے الوداع یعنی کہ علیحدہ اور جدا ہے, وہیں پر جہنم ہے. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. ماشاءاللہ بالکل بغور سنیں انشاءاللہ, بہت ہی پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنیں سوال نمبر 3 تھا ہمارا, سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سدرہ تک حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. آخر کار یہ ہے کیا؟ سوال نمبر 3. تو جواب نمبر 3 سنیے, سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرت عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں. بے شک المنتہی یعنی آخری حد, یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے. جو مخلوق کی حد ہے اس کے آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا پاتے.
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سنا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، ایک پیڑ کا نام ہے سدرۃ المنتہا، ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے بڑے جیسے ہیں، بڑے گھڑے جیسے ہیں، یعنی کہ پھل جو ہے درخت، یعنی پتے اس کے جو ہیں، سدرۃ المنتہا جو درخت کا نام ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور پھل جو ہے گھڑے کی طرح بڑے بڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں، بے شک اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی اڑتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے، یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ کے مقام عزیز پر دیکھا تھا۔ یہ ہوا ہمارا تیسرا سوال۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی اور۔ حور عین کیا ہے؟ حور عین جنت میں مومنوں کی بیویاں، حور عین جنت میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ کسے؟ حور عین، ٹھیک ہے جی ہاں، حور عین ہاں پیدا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے، حور جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں حور، یہ لفظ ہے، اور حور اور حورہ کی جماعت ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھیں جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کا اطراف نہایت سفید ہو، یعنی کہ گلے جو ہیں کالے ہوں اور اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے بالکل سفید ہو۔ اور ان عربی میں آئینہ کی جمع ہے، اور ان جو ہے حور عین جو ہے عربی میں آئینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی آنکھوں والی۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5۔ ولدان المخلدون کون ہیں؟ تو سن لیجئے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی۔ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتہ نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب سنا۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور سوال نمبر 6 آپ سنیں، کیا ہے؟ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کیا ہے؟ تو جواب سنیے انشاءاللہ تعالی۔ جنت کی چوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں۔ جنت کی چوڑی فصیل، جیسے کہ مان لیجیے کوئی سیڑھی مان لیجیے چوڑی ہو، جنت کی چوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے، اور امید اللہ سے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے، انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 اور آخری سوال، کیا ہے؟ قیامت کے دن کی مقدار، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ یعنی جگہ ہے نا، کہنا چاہیے کہ بھئی فلاں انسان کی جگہ اتنی ہے، اس کی لیکن لمبائی چوڑائی کتنی ہے، کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں تو وہی میں بتانے والا ہوں۔ سوال نمبر 7 ہے، تو جواب انشاءاللہ تعالیٰ سنیے۔ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔
جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ بے شک حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا سرکار سے، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کہ پل صراط پر سے جب ہمارا گزر ہوگا تو اس وقت سرکار فرماتے اس وقت 3 جگہ ہوں گی، پہلی جہنم، دوسری جنت، اور تیسرا پل صراط، ہے نا؟ جی ہاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل آپ مراعدہ فرما لیں کیا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے پورا سنا نا، تو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کیونکہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو سن لیجئے پل صراط کی تفصیل۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ اللہ، ہے نا؟ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ جہنم کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، تو پل صراط زمین کے اوپر ہی تو ہوگا۔ تو آپ سوچ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم پل صراط پر سے اگر پار ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو جہنم سمجھو ہمارے لیے جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یعنی جو پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اللہ، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے نا۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ پل صراط درجہ ذیل صفت کا حامل ہوگا۔ نمبر 1 صفت سنیں، نمبر 1 بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، ہم سب کو یا اللہ تو اس سے بچا لینا میرے مالک پروردگار عالم۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کیا؟ پل صراط۔ نمبر 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اجالا نہیں ہوگا پل صراط کے اوپر۔ اللہ اللہ، اوپر پل صراط، نیچے جہنم دوزخ، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم کی نہایت تاریکی میں ہوگی، جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ اللہ۔ اب نمبر 4 گناہ گاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گی۔ اللہ، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اگر زیادہ گناہ ہوں گے بوجھ تو اس کا بوجھ جو ہے اتنا ہوگا انسان کے جسم پر کہ اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ دنیاوی طریقے سے مان لیجیے، میں آپ کو مثال بتاؤں کہ اگر دنیا میں ہم اگر کوئی گٹھری یا بوجھ لے کر سب پہ چلیں گے تو ہماری رفتار آٹومیٹک ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کا یا پھر برائیوں کا جو وزن ہوگا تو ہمارے اوپر ہوگا تو ہماری رفتار کم ہو جائے گی۔ اگر نیکی ہے تو ہماری رفتار کم نہیں ہوگی، لیکن اگر نیکی نہیں ہے تو ہماری رفتار وہ بوجھ کی وجہ سے ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکے ہوں گے تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5 اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اللہ، اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں منمانی انسان کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ نمبر 6 جن لوگوں کی بے ایمانی، یعنی کہ آپ سن رہے ہیں اس وقت پل صراط کی تفصیل، صفت میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 6 جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے پیر پھسل کر جہنم کے گڈھے میں گر رہے ہوں گے، بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے
تو सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे या रब्बी सल्लिम या रब्बी सल्लिम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, आप भी नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अल्लाहुम्मा हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुलसिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो उससे निजात पा गए। बंदा अपने वालिदैन को पुलसिरात पर देखेगा लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं करेगा, वहां तो बस एक ही फिक्र होगी, किसी तरह खुद पार हो जाएं। अल्लाह अकबर। रिवायत में है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत को याद करके रोने लगी। हजरत आयशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा आयशा क्या बात है? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वहां हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई याद नहीं रखेगा। नंबर 1 क्या है? वो 3 मकामात क्या है? जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, वहां याद नहीं होगा कि हमारा बाप कौन था, हमारा माँ क्या है, हमारी भाई है या बहन कौन है। नंबर 2, जब नामे अमाल दिए जाएंगे। नंबर 3, जब पुलसिरात पर होंगे, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। दुनियावी फितनों मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितनों तो शराब हैं, उनके मुकाबले में हमेशा मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल कर मदद करना चाहिए। जिसकी वुसाअत आसमानों और ज़मीन भी बड़ी हुई है। इस पैगाम को, इस वीडियो को अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर देना। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारिया करना ना भूलिए। अल्लाह हमें उन खुशनसीबों में शामिल कर दीजिए जो पुलसिरात को आसानी से पार कर लें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। है परवरदिगार आलम, हमारे लिए हुस्ने खात्मा के फैसले फरमा दीजिए। आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है जिसके लिए तुम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। अगर इस चीज़ को, इसको सुनकर भी अगर आपने अपने आप को नहीं रोका बुरा करने से, बुरे काम करने से, गुनाहों से, तो सोच लो अंजाम बुरा होने वाला है। अपने नफ्स की फिक्र करो, कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है क्या? इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। या अल्लाह इस वीडियो को, इन 7 सवालों को मेरी जानिब से जो भी इसको आम करने में मदद करे, सबको सदका जारिया बना दीजिए। या अल्लाह बना दे मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह ताला आज सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मरने के बाद क्या होगा, जिसमें बरज़ख, कब्र, अहले कब्र, दोज़ख, अहले दोज़ख, क़यामत, हश्र व नश्र, किताब, हिसाब व किताब, शफ़ाअत और एराफ वालों के मुफस्सर हालात कुरान और हदीस की रोशनी में दर्ज किए गए हैं। आखिर में जन्नत और अहले जन्नत की नियामतें पूरी तफसील से बयान की गई इंशाअल्लाह ताला। मैं बयान करता हूँ। यौम, यानी अल्लाह फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनी। जिस दिन के भागे मर्द अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपने साथ वाली और अपने बेटों से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला बताने वाला हूँ अहवाले बरज़ख, यानी कि जिस जगह इंसान की रूह रहा करती है, जिसमें मौत के वक्त और मौत के बाद यानी बरज़ख के ज़माने के हालात, मोमिन का कब्र में एजाज़ और कुफ़ार की ज़िल्लत, अज़ाब वगैरह की तफसीलात बयान की गई है। इंशाअल्लाह सुने, क्योंकि हम सबको मरना है, इस दुनिया से जाना है। अगर आपने सुना तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अगर आप कुछ भी गलत काम करते होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको खौफ से आप उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि आप तमाम हज़रात सुने और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये नहीं कहूँगा मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें तो शुक्रिया, ना करें तो शुक्रिया, लेकिन इस चीज़ को अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर देना। आइए यहाँ से सबसे पहले सुनते हैं अहवाले बरज़ख, मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन का एजाज़ है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या है तमहीद या फिर अहवाले बरज़ख। ठीक है, चलिए मैं अहवाले बरज़ख इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मैं बयान करता हूँ। सुनिए इंशाअल्लाह ताला ज़रूर और दिल की गहराइयों के साथ सुनिए। ठीक है, सुने।
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی ہے، یعنی کہ قبر نہیں بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بادب بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس طرح خاموش دم بخود ہو کر بیٹھ گئے جیسا کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی۔ پرندہ غیر متحرک چیز پر بیٹھتا ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام کی حالت حدیث پاک سننے کے وقت ایسی ہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور صحابہ اکرام سن رہے تھے۔ آگے سنیں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے۔ سرکار کون؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو 2 یا 3 مرتبہ، یہی فرمایا 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جو دنیا کے اندر یعنی عمدہ سے عمدہ جو خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ آگے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں یہ موت کا تھوڑا سا حوالہ کہ احوال آخر احوال برزخ یعنی برزخ کا حال آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی، پورا سن لیں، اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سنیں انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے، یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا، جیسے کہ ہمارا نام یا آپ کا نام کچھ بھی ہے تو آپ دنیا کے اندر ہم آپ کو بلائیں کہ بھائی صاحب یا جو بھی نام ہے تو انشاءاللہ کوئی پوچھتا ہے کس کی روح ہے تو اسی نام سے کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان کی فلاں بن فلاں کی یہ روح ہے۔ جی ہاں، کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ یعنی کہ جب قبر میں رکھنے کے بعد نا ہم لوگ جب رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آتے ہیں، تو پورا حوالہ سن لیں آپ، بہت اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا، یہ نصیحت ہے، آپ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ جو فرشتے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے فرشتے دریافت کرتے ہیں دوستو کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی
सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज देता, जो अल्लाह का मनादी होता है, कि मेरे बंदे ने सच कहा। सो उसके सिवा जन्नत के, यानी कि उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है, उसकी तरफ, जिसके जरिया जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है। और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे वहां तक उसकी कब्र उसको बड़ी नजर आती है। आगे दोस्तों मुलाहिजा फरमाए, बिल्कुल छोड़ना मत इंशाअल्लाह ताला, सुन ले और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है। कब? यानी कि जब कब्र में सवाल जवाब हो जाते हैं, सवालों जवाब करने के बाद अल्लाह हुक्म देता है कि इसकी कब्र को कुशादा कर दो और जन्नत के दरवाजे इसके लिए, मेरे बंदे के लिए खोल दो और इसकी कब्र में जन्नती बिछौना बिछा दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नती बिछौना लाकर के बिछा देते हैं और उसको जन्नत के कपड़े पहना देते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू उसके लिए आती रहती है और उसकी कब्र इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहां तक उसकी नजर पहुंचती है ना, बिल्कुल मैदान ही मैदान नजर आता है। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की बशारत सुन ले। आए है क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि खुशी की चीजों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और उस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूं, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, खूबसूरत चेहरा होगा, बेहतरीन लिबास वाला एक शख्स, पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, वो तेरा वो दिन है। अब ये होती क्या चीज़ है? ये जो दुनिया के अंदर हम अच्छे और बुरे काम करते हैं ना, वो हमारी अच्छाइयाँ होती है, वो हमारे अमल होते हैं। ठीक है, वो खुद कहता है वो शख्स कि मैं तेरा अमल साले हूँ, जो दुनिया के अंदर तूने अच्छे अमल किए हैं। दोस्तों आगे मुलाहिजा फरमाए, इंशाअल्लाह ताला हकीकत में यार दुनिया की इससे अच्छी कोई मतलब जो है चीज़ हो नहीं सकती। बहुत प्यारे जुमले, बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ की हर इंसान को ज़रूरत है यार। खुशखबरी सुनो, अच्छे काम करो, नमाज़ें पढ़ो। आगे सुने, उसके बाद वो खुशी में कहता है, ऐ रब क़यामत, ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं उससे जन्नत की हूरें और जन्नत की नेमतें मुराद हैं और अपने अहलो अयाल और माल में पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है दोस्तों। इतनी अच्छी चीज हकीकत में हमको रोजाना सुनने को मिले तो कैसा लगेगा? तो इंशाल्लाह जरूर आपको सुनने को मिलेगा। मैं बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको पहुंचा रहा हूं, इंशाल्लाह जरूर सुने। आज मैं सोच रहा हूं कि यहीं तक इतना ज्यादा बड़ा ना हो ताकि आप लोग सुन ना पाए, और अच्छी चीज थोड़ी हो ना, अच्छी हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहां तक सुना। अब आगे जो है इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा, वीडियो का इंतजार कर लेना। ठीक है, काफिर की जिल्लत, काफिर की मौत किस तरीके से होती है, तो आप जरूर सुनना इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जरूर सुनें और शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आखिर में आप फरमाएं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज दोस्तों।